اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 170 سے 180 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فنجیناہ وأہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین۔ ترجمہ: تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ فنجیناہ، تو ہم نے اسے نجات بخشی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیٹیوں اور ان تمام لوگوں کو جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے عذاب سے نجات بخشی، لیکن ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی اسے نجات نہ بخشی۔ یہ بڑھیا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ چونکہ اپنی قوم کے فعل پر راضی تھی، اور جو گناہ پر راضی ہو وہ بھی گناہ کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ بڑھیا عذاب میں گرفتار ہوئی اور اس نے نجات نہ پائی۔ ثم دمرنا الآخرین وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ ترجمہ: پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ ثم دمرنا، پھر ہم نے ہلاک کر دیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دینے کے بعد دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیاں الٹ کر ہلاک کر دیا اور ان پر پتھروں کی یا گندک اور آگ کی خاص بارش برسائی، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور وہ ایمان نہ لائے ان پر کی جانے والی یہ بارش کتنی بری تھی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ ترجمہ: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، یعنی جو کچھ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا گیا اس میں ان کے بعد والوں کے لیے ضرور عبرت کی نشانی ہے، تاکہ وہ اس قوم کے جیسا گندا ترین کام نہ کریں اور ان پر بھی ویسا عذاب نازل نہ ہو جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ ہی آپ پر ایمان لائے تھے، اس لیے اے حبیب علیہ السلام آپ کم لوگوں کے ایمان لانے پر غمزدہ نہ ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب ہی دشمنوں پر قہر فرمانے میں غالب ہے، اور وہی تنبیہ اور نصیحت سے پہلے عذاب نازل نہ فرما کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ لواطت اور ہم جنس پرستی کے نقصانات، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہر وہ چیز جائز اور حلال رکھی ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند، نفع بخش، ہماری بقا و سلامتی اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس چیز کو ہمارے لیے حرام اور ممنوع کر دیا ہے جو ہماری دنیا یا آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری خواہش یعنی شہوت کی تسکین کا ذریعہ عورت کو بنایا ہے، اور اس میں بھی ہر انسان کو کھلی چھٹی نہیں دی کہ وہ جب چاہے اور جس عورت سے چاہے اپنی فطری خواہش پوری کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نکاح کا ایک مقدس نظام دیا ہے تاکہ انسانوں کو اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے جائز اور مناسب راہ مل سکے، اخلاقی طور پر بے روی کا شکار نہ ہو، نسل انسانی کی بقا کا سامان مہیا ہو، اور لوگ ایک خاندانی نظام کے تحت معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن فی زمانہ عالمی سطح پر تہذیب و تمدن کے دعوے دار کئی غیر مسلم ممالک نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کو قانوناً جائز قرار دے رکھا ہے، بلکہ کئی مسلم ممالک میں بھی یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، اور جن ملکوں میں اسے قانوناً اگرچہ جائز قرار نہیں دیا گیا، وہاں بھی تقریباً ہر گاؤں اور شہر میں بہت سے لوگ اس غیر فطری عادت اور حرام کاری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس حرام کاری کو قانوناً جائز قرار دینے والے ملکوں میں اخلاقی اور خاندانی نظام کی تباہی کا حال یہ ہوا ہے کہ وہاں پر لوگوں میں حیا اور شرم نام کی چیز باقی نہیں رہی، اور لوگ سرے عام اس حرام کاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ان میں خاندانی نظام حیات تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مردوں کی مردوں اور عورتوں کی عورتوں سے باہم لذت آشنائی کے باعث ان ملکوں میں نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔
شہوت پرست لوگ بچے جننے اور ان کی تربیت کرنے پر راضی نہیں۔ یہ لواطت اور ہم جنس پرستی کا عمومی نقصان ہے۔ بطور خاص لواطت اور ہم جنس پرستی کا عادی انسان آتشک، سوزاک، سیلان، خارش اور خطرناک پھوڑے پھنسیوں جیسے امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایڈز کا سب سے بڑا سبب بھی یہی حرام کاری ہے۔ ایڈز وہ انتہائی خطرناک مرض ہے کہ جس کی ہولناکی کی وجہ سے اس وقت ساری دنیا کے لوگ لرزہ براندام ہیں۔ یہ وہ عالمگیر مرض ہے جس سے پوری دنیا کا کوئی خطہ، کوئی ملک محفوظ نہیں ہے۔ کروڑوں افراد اس مہلک مرض میں مبتلا ہیں اور آئے دن اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک لاکھوں افراد اس مرض کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ انتہائی کرب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس اور طب کے دیگر شعبوں میں تمام تر ترقی کے باوجود ابھی تک اس مرض کا کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس حرام کاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين۔ ترجمہ، ایکا جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذب اصحاب الایکہ، ایکا جنگل والوں نے جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں جس جنگل کا ذکر ہوا یہ مدین شہر کے قریب تھا، اور اس میں بہت سے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرح ان جنگل والوں کی طرف بھی مبعوث فرمایا تھا، اور یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ اذ قال لهم شعيب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ترجمہ، جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے شعیب نے فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگل والوں نے اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا کر تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم کفر و شرک پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی اور رسالت پر امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اور میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا یہی عنوان رہا، کیونکہ وہ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی اطاعت اور عبادت میں اخلاص کا حکم دیتے اور رسالت کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں لیتے تھے، لہٰذا سب نے یہی فرمایا۔